السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی شہریار رضا نے ہمیں اورنگی ٹاؤن سے بھیجی ہے۔ شہریار رضا بتاتے ہیں یہ 2020 کے لاک ڈاؤن کا واقعہ ہے، جب بہت سے لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی اور مالی حالات بگڑ گئے۔ میرے قریبی رشتہ دار جنہیں میں چچا کہتا تھا وہ بھی انہی میں شامل تھے۔ ان کی فیملی میں ان کی بیوی، ایک بیٹا اور بیٹی تھی۔ نوکری ہو یا نہ ہو، پیٹ تو پالنا ہی تھا، اس لیے وہ روزگار کی تلاش میں اپنے علاقے سے کچھ دور چلے گئے۔ کافی کوششوں کے بعد ایک دوست کے ذریعے انہیں ایک اسکول میں نوکری مل گئی۔ یہ اسکول اورنگی نمبر 4 کے کافی اندرونی علاقے میں تھا۔ ایک 3 منزلہ عمارت جس کی کلاسیں بھی بڑی تھی۔ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ کام زیادہ مشکل نہیں، بس اسکول میں رہ کر نگرانی کرنی ہوگی، پیریڈ کی گھنٹی بجانی ہوگی اور تھوڑی بہت صفائی وغیرہ دیکھنی ہوگی۔ رہائش بھی اسکول میں ہوگی، تنخواہ اچھی ہوگی اور دونوں بچوں کی اسکول فیس نہیں لی جائے گی۔ چچا خوش ہو گئے کہ یہ تو بہترین موقع ہے، کام بھی آسان اور تنخواہ بھی اچھی، اور بچوں کی تعلیم کا خرچ بھی نہیں ہوگا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کہ فی الحال آپ کو کلاس روم میں رہنا ہوگا، کچھ دن بعد آپ کے لیے ایک الگ جگہ دے دیں گے۔ چچا نے فوراً حامی بھر لی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشی محض چند گھنٹوں کی ہے۔ ماسٹر صاحب نے انہیں اسکول کی 3ری منزل پر ایک کونے کی کلاس روم میں رہنے کا کہا، جہاں دروازہ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جلد ہی لگوا دیا جائے گا، کیونکہ سردیوں کے دن تھے۔ دروازہ بہت ضروری تھا تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ آئے۔ چوکیدار کو بھی ہدایت دے دی گئی کہ چچا کی مدد کرے۔ اگلے دن چچا سامان لے کر پہنچے اور وہیں 3ری منزل پر رکھ دیا گیا۔ دروازہ لگانے والا آدمی بھی صبح 11 بجے آ گیا۔ چچا نے کہا، بھائی جلدی دروازہ لگا دو، سردی بہت زیادہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ویلڈنگ کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، کبھی سامان خراب ہو جاتا، کبھی مشین جواب دے جاتی۔ صبح 11 بجے سے شام 4 بج گئے، لیکن دروازہ نہیں لگ سکا۔ آخر کار دروازہ لگانے والا آدمی تھک کر بولا، یہ کام آج نہیں ہو سکتا، کل دیکھیں گے، اور وہ چلا گیا۔ چچا نے دروازہ ایک طرف رکھا اور سوچا کہ رات ہونے والی ہے، بہتر ہوگا کہ سامان سیٹ کر لیا جائے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور رات کے 11:30 بج گئے۔ چچی کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہی تھی اور بچے کھیل رہے تھے کہ اچانک چچا اور ان کے بیٹے نے برابر والی کلاس روم سے ایک زوردار آواز سنی، جیسے کسی نے ڈیسک دیوار پر دے مارا ہو۔ چچا حیران ہوئے، لیکن چچی نے کہا انہوں نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ چچا نے اسے وہم سمجھا، لیکن چند لمحے بعد دوبارہ وہی زوردار آواز آئی۔ اب چچا نے سوچا جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جب وہ کلاس روم میں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب چیزیں اپنی جگہ پر تھیں۔ جیسے ہی وہ واپس اپنے کمرے میں آئے، ان کی بیٹی کو اچانک الٹیاں شروع ہو گئی، اتنی زیادہ کہ خون بھی آنے لگا۔ چچا اور چچی پریشان ہو گئے، وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کے بیٹے کی بھی وہی حالت ہونے لگی، شدید الٹیاں اور خون۔ دونوں بچے بے ہوش ہونے لگے، سانسیں رکنے لگی، آنکھیں اوپر چڑھ گئی۔ چوکیدار اسکول بند کر کے جا چکا تھا۔ چچا نے گھبرا کر
اسے فوراً فون کیا اور کہا میرے بچے مر رہے ہیں، جلدی آؤ، انہیں اسپتال لے جانا ہے۔ چوکیدار نے پہلے تو مذاق سمجھا اور کہا صبح دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب چچا نے زور دیا تو وہ اسکول کا دروازہ کھولنے آیا۔ اندھیرے میں ہسپتال تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن آخر کار انہیں ایک ہسپتال مل گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ دونوں بچوں کی حالت خطرناک ہے، انہیں عباسی یا جناح اسپتال لے جاؤ۔ چچا گلی میں دوڑ کر کوئی رکشہ یا ٹیکسی تلاش کرنے لگے۔ ایک رکشے والا رکا۔ چچا نے اس کو کہا جتنے پیسے چاہو لے لینا، لیکن بچوں کو فوراً ہسپتال لے چلو۔ جیسے ہی وہ اورنگی نمبر 4 کے اسکول سے نکل کر نمبر 5 کی طرف پہنچے، دونوں بچوں کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز ان کے ساتھ تھی، اور جیسے ہی وہ مخصوص علاقے سے نکلے وہ چیز پیچھے رہ گئی۔ بچوں کی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ ہسپتال جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ نانی کے گھر چلے گئے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پہنچتے ہی بچے بالکل ٹھیک ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چچا دوبارہ اسکول گئے تاکہ ضروری سامان لے سکے، لیکن اس بار وہ اکیلے تیسری منزل پر جانے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے چوکیدار سے کہا میرے ساتھ چلو، لیکن چوکیدار نے سختی سے انکار کر دیا۔ نہیں، میں اوپر نہیں جا رہا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ چچا نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہی کلاس روم کی کھڑکی خود بخود کھل اور بند ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ جگہ چاہتی ہے کہ وہ یہاں نہ رہیں۔ انہوں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ اگلے دن صبح ہی سارا سامان نکال لیں گے اور ایسی نوکری نہیں کریں گے جہاں جان جانے کا خطرہ ہو۔ بعد میں چچا نے آس پاس کے لوگوں سے اس اسکول کے بارے میں پوچھا تو سب نے یہی کہا کہ جو بھی یہاں آتا ہے 1-2 دن سے زیادہ نہیں ٹک پاتا، سب بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہے اورنگی نمبر 4 کے اسکول کی خوفناک حقیقت۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔